السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی عدالت میں قرائے ارض پر مختلف قسم کے نظریات نے عجب اشیاء کو وجود بخشا۔ جہاں باہم اختلاف نے عروج پایا، وہاں اللہ کی زمین پر بسنے والے دیگر ادیان و مذاہب نے بھی اسلام پر ناجائز زبان درازی کو اپنا حق منصبی سمجھا۔ اگر حقیقت پسندی سے منزل من اللہ ادیان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ کسی مذہب والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب پر بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے پیش کرے، مگر برا ہو جہالت اور تعصب کا جس نے انسانیت کو ایک ایسے شاہراہ پر کھڑا کر دیا کہ جس نے سوائے نفرتوں کے بیج کے اور کوئی چیز باقی نہ رہی۔ نفرت کی بھی انتہا کہ سید المرسلین خاتم الانبیاء آقائے دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی محفوظ نہ رہی۔ آذن اللہ من هذا الشر۔ یورپ اور اس سے ملحقہ نام نہاد مشرقی مفکرین نے اتنے منظم انداز میں اسلام کے خلاف تحریک چلائی، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ربانی ہے۔ آذن اللہ منہ۔ سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد امریکہ بہادر کے لیے امت مسلمہ کی بیدانی اور اسلام کی نشاط ثانیہ ایک ایسا خوف بن گئی ہے کہ جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ اس نے بھرپور طریقے سے اسلام اور عالم اسلام کے خلاف نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس یلغار کے سامنے ہم نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے کے بجائے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ نام نہاد سپر پاور امریکہ نے اپنے مغربی حلیفوں کی معیت اور یہودی سرمایہ داروں کی پشت پناہی اور نیو ورلڈ آرڈر کے ہتھیار سے مسلح ہو کر عالم اسلام کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کے لیے ہر ممکن ناممکن صحیح کی۔ ان نام نہاد جمہوریت پسندوں اور بنیادی حقوق کے ٹھیکیداروں کے ہاں دوسروں کے بنیادی حقوق کا یہ عالم ہے کہ وہ ملعون رشدی، تسلیمہ اور ناروے سمیت دنیا بھر کے بدماش اور بد فطرت انسانوں کو پناہ دیتے ہیں۔ ظلم کا یہ عالم ہے کہ کروڑوں ڈالر صرف کر کے وقت کے ان ابو جہلوں اور فرعونیت زدہ ذہنیت رکھنے والوں کے نظریات کو مختلف انداز سے نشر و اشاعت کراتے ہیں۔ افسوس تو ان حکمرانوں پر ہے کہ جن کا شب و روز اسلام کے نام پر گزرتا ہے، مگر صدیوں کی غلامی کے اثرات ابھی زائل نہیں ہوئے، اور ان کو زائل کرنے میں کوئی شعوری لاشعوری کوشش بھی نہیں فرمائی کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی ہرزہ سرائی کے سامنے کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی ہرزہ سرائی کے لیے مر مٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مگر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیر نظر رسالہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی عدالت میں ہمارے محترم اور لائق صدر تکریم بھائی ابو صوبان غلام قادر حفظ اللہ کی کاوش ہے، جو یقیناً انہوں نے اپنی بساط کے مطابق یورپ کے متعصب فرسودہ اور زہر آلودہ نظام پر ضرب کاری لگائی ہے۔ فاضل دوست خدا داد صلاحیتوں کے حامل ہیں، ایک عظیم اور منہجی انسان ہے۔ رب العالمین انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس رسالہ کے ہر قسمی معاونین کو اجر عظیم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ مقدمہ: خالق کائنات نے تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ الاسراء آیت نمبر 7۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی۔ تمام انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اشرف و مکرم بنایا، اور پھر انبیاء میں بھی شرف و فضل کے اعتبار سے درجہ بندی کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلام اللہ ورفع بعضهم درجات، سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے۔ انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ فضل و شرف والا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک، سورہ الم نشرح آیت نمبر 4۔ اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس تقریم کا تذکرہ تحدیث نعمت کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یوں فرماتے تھے۔ اس تقریم کا تذکرہ تحدیث نعمت کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یوں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے معتبر ہوں۔ مزید فرمایا: اللہ
تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب فرمایا، پھر کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس و تفوق ہمیشہ مسلم اور غیر مسلم سب انسانوں کے ہاں مسلمہ رہا ہے۔ بدقسمتی سے دور حاضر چونکہ سیکولرزم کا زمانہ ہے، اس لیے کسی بھی شریعت و نبوت کا عزت و احترام باقی نہیں بچا۔ کفر و الحاد کا منبع یورپ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کو مٹانے کی صحیح لحاظ میں ساری دنیا سے آگے اسلام دشمنی کی ایسی ہی ایک کڑی پیغمبر اعظم علیہ فداہ ابی و امی کی گستاخی اور توہین کا جرم عظیم ہے، جو توہین آمیزہ خاکوں کی شکل میں سامنے آیا۔ اس ناقابل برداشت حرکت پر پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، چونکہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ کفار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ ان کی امت پر کیے گئے سابقہ تمام حملوں سے زیادہ شرمناک اور ناقابل برداشت ہے۔ ہر محب رسول کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور جذبہ انتقام کا سمندر بحر بے کراں کی صورت میں ٹھاٹھے مارتا ہے، جس نے مسلمانوں کا اپنے رہبر و رہنما سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور جس سے امت کی بیداری کا آغاز نظر آتا ہے، کیونکہ شرکائے جلوس بے بانگ دہل نعرہ و فغاں دہراتے نظر آئے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن شومی قسمت کے جلوس اور ہڑتالوں کی قیادت کرنے والے قائدین و زعماء کم علمی یا لا شعوری کی وجہ سے گستاخان رسول کی سزا کے تعین میں گمراہی نظر آتے ہیں۔ مثلا اخبارات میں شہ سرخیوں سے یہ مطالبہ چھپتا ہے کہ گستاخان رسول معافی مانگے، اگر معافی مانگے تو نہ معاف کر دیا جائے گا، جبکہ علماء سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی اور شخص یہ جرم معاف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو معافی کا حق دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بڑے بڑے مقررین سے یہ مطالبہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ گستاخان رسول جن ملکوں کے باشندے ہیں، ان حکمرانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ انہیں سزائیں دیں۔ اہل علم بخوبی آگاہ ہیں کہ کفار حکمرانوں کے پاس مسلمان اپنے کسی بھی قضیہ کے فیصلہ اور تحکیم کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس قسم کے فکری زوال و انحطاط کے دور حاضر میں درپیش مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کیا ہے کو دلائل و براہین سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہل اسلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، کیونکہ کائنات میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں کہ خدا کے بعد جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس تحریر میں آیات ربانی، احادیث نبوی، اقوال صحابہ اور فتاوی علماء اہل سنہ سے استفادہ کیا گیا ہے، اور شاتم رسول اور گستاخان رسول کی سزا کا تعین کیا گیا ہے، اگرچہ یہ تلخ حقیقت بھی تسلیم ہے کہ امت ضعف کا شکار ہے۔ دنیا میں حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے، خلافت کا قیام اسلام کا نفاذ اور عالم اسلام کو استحکام نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت اچھی طرح اذہان و قلوب کی تختیوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے مسائل و احکام کے مسلمات تبدیل نہیں مؤخر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امت کی ساری غریبی اور بے بسی کے باوجود صحیح اسلام کی تفہیم میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی ہے، اور بالخصوص درپیش مسئلہ میں آقائے دو جہان کی عزت و آبرو پر کٹ مرنا ہی سب سے بڑی فوز و فلاح ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل ایمان، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی عدالت میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت نہ صرف تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی تقدیس و تفوق کی حفاظت کبھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور کبھی فرشتوں کے ذریعے اور کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ذریعے کی۔ سب سے پہلے گستاخان رسول کے خلاف فرمانے باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائیں، انا کفیناک المستہزئین، سورہ اللہ آیت نمبر 95، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم گستاخان رسول سے قرآن کا سلوک پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ اپنے نبی کی قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مرتکب ام جمیل کی تردید اور صاحب قرآن کی مدح و سرائی حوصلہ افزائی میں پوری صورت نازل فرمائی۔ فتح الباری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 راتیں بیماری کی وجہ سے قیام اللیل نہ کر سکے، تو ام جمیل نے کہا، اے محمد تیرا جادوگر تجھے تنہا چھوڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سورہ الضحیٰ آیت 1 تا 11۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور سے پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر سیدھی راہ دکھائی، اور تمہیں نادار پایا تو تمہیں ہم نے غنی کر دیا؟ بس کسی یتیم کو نہ جھڑکنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر۔ کبھی آپ کا کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا تانا دیتا تو قرآن مجید اسے بھرپور جواب دیتا۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی انہی بدبختوں میں شامل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا۔ قرآن نے اس ظالم کی 9 عادات سیئہ بیان کی اور اس کی ذلت اور رسوائی کا بیان کیا۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع لخیر معتد اثیم قتل بعد ذلک ظنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ سورہ القلم آیت نمبر 7 تا 16۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، تان آمیز شرارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت ہو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس لیے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر بے نسل ہونے کا تانا دیا تو قرآن مجید نے اس گستاخی کی یوں تردید کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ الکوثر 1 تا 3۔ ہم نے آپ خیر کثیر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی ابتر مقطوع النسل ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں قرآن یوں نازل ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب 1 تا 5۔ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، نہ فائدہ دیا اسے اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا، ان قریب وہ شعلے دار آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، اس کی گردن میں رسی ہے مونچھ کی۔ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت اور توہین کرتے ہیں تو قرآن مجید نبی آخر الزمان کا یوں دفاع کرتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ مُوقَدَةٌ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ سورہ الحمزہ آیت 1 تا 9۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، سمجھے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ نہیں، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، جو ہر طرف سے ان پر بند کی ہوئی ہے بڑے بڑے لمبے ستونوں میں۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک طرح سے تکالیف پہنچائیں، کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور اس اعزار رسانے کی ہر شکل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ توڑ جواب دیا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے ہیں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 6۔ ان کفار نے کہا ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ سورہ صاد آیت نمبر 4۔ انہیں یہ حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اور کبھی یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب مسکمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
سورہ القلم آیت نمبر 51۔ اور جب کفار قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کبھی آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ سورہ انعام آیت نمبر 53۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان کیا ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضات سے نشانہ بنانا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ قرآن کے متعلق کہتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بکرتوں واسیلہ۔ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعنہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 4۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یہ اعتراض بھی تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما یعلمہ بشر۔ سورہ النحل آیت نمبر 103۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر وقت دفاع چلتا رہا اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے والوں کو برابر جواب دیتا رہا، اور رب کریم نے اپنے محبوب کی گستاخی کو آیات اللہ کا انکار قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا اوذوا حتی اتاہم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین۔ سورہ انعام آیت نمبر 34۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ بھی تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تمہیں پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تم بھی صبر سے کام لو۔ انبیاء کی توہین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خود قتل ہی کی سزا تجویز کی ہے۔ وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَّا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَهُمْ بَدُؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 تا 14۔ اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر الہی کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ تعالیٰ ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دفاع ناموس رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز میں نے صف میں اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو میرے دونوں جانب قبیلہ انصار کے دونوں عمر لڑکے معاذ بن افرا، معوذ بن عمرو بن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے پوچھا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے اسے دیکھ لیا تو اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں۔ تجھے نے بھی یہی سوال کیا۔ اتنے میں ابو جہل نظر آیا، میں نے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے، تو ان دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور زوردار حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف دینے اور ستانے والوں کے نام لے کر بد دعا کی
فرمایا اور پھر کہا اللہ ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی المحیط کو پکڑ لے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا جن 9 لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر دیے تھے وہ سب کے سب بدر کے کنویں میں مردار ہوئے پڑے تھے، تو فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کفر کے ان اماموں کو قتل کیا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کے ساتھ زبان دراز بھی تھے۔ صحیح مسلم۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کا لشکر مشرکین کے نرغہ میں آ چکا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی خونریز مارکا جاری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری اور 2 قریشی صحابہ تھے، لیکن جب زوردار حملہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کون میرا دفاع کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دی اور فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھا اور شہید ہو گیا، دوسرا بڑھا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، پھر تیسرا بڑھا۔ اسی طرح 7 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا تو انہیں کہا گیا کہ تم صرف یہی کہہ دو کاش آج میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن جان نثار رسول کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے اہل خانہ میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ رواہ بخاری۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی قوم نے کہا اے اسامہ تو صحابی ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ گفتگو کی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری خوراک جو کہ یمامہ میں آتی ہے وہ تو بند کر جائے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخان رسول کو جواب جب کفار کی طرف سے بشیر بن ظہیر اور ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز قصیدے لکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا کہ حسان کھڑا ہو اور جواب دے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے مدرجہ ذیل اشعار کہے خبردار ابو سفیان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ تو ہی جڑ کٹا بزدل اور ڈرپوک ہے، ہماری تلواروں نے تجھے غلام سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے اور گھر کے غلام پر تو لونڈیاں بھی سرداری کرتی ہیں، تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے اس کا جواب دیا ہے اور اللہ کے پاس اس کی جزا ہے، کیا تو اس کی ہجو کرتا ہے حالانکہ تو اس جیسا ہے؟ نہیں، تو تمہاری شر انگیزیاں تمہاری بھلائیوں پر غالب ہیں، تو نے مبارک نیک اور یکسو کی ہجو کی ہے جو اللہ کا امین ہے اور اس کو گالی دینا ہی بدبختی ہے، بس کیا جو اللہ کے رسول کی ہجو کرتا ہے اور وہ جو مدح اور مدد کرتا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ پس میرا باپ دادا اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال ہے، پس بنو لوئی پر ضرور فتح پائیں گے کیونکہ اس جرم پر ان کا قتل کرنا ہی شفا ہے۔ ناخنوں میں یہ جماعت ہے جس نے ہمارے خلاف مدد کی، پس ہمارے ناخنوں میں ان کے لیے خون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چمکتی ہے، آپ اللہ کی جانب سے گواہی دیے گئے ہیں، مہر نبوت چمکتی اور گواہی دیتی ہے۔ معبود حقیقی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، جبکہ مؤذن 5 وقت کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، عرش والا محمود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ بڑی مایوسی اور وقفے کے بعد رسولوں میں سے ایک نبی ہمارے پاس آئے جبکہ زمین میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آپ روشن چراغ اور ہادی بن کر چمکنے لگے جیسے ہندی تلوار چمکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی اور ہمیں اسلام کی تعلیم دی، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور تعلیمی مرکز روشن ہے جبکہ قبریں مٹ جایا کرتی ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور عہد کو پہچان لیا، قبر کو مٹی نے چھپا لیا اور آپ لحد میں ہیں۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور جود و سخاوت کے ساتھ تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق موجود ہیں، ہم مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور غیر محدود مدد کریں گے۔ ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں مدرجہ ذیل اشعار پڑھے، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ تمام نقائص سے مبرہ پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ الغرض جب بھی دشمنان نبی نے اپنے بغض و عناد کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فوری طور پر مؤثر انداز میں جواب دیا، کبھی نبی کو تسلیاں دے کر، کبھی دشمنوں کو ڈرا دھمکا کر، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان بیان کرتے ہوئے کلام لا ریب نازل فرمایا۔ خالق
کائنات نے دفاع شان رسالت ماں کے لیے مخلوق میں بھی اپنے پسندیدہ بندوں کو منتخب فرمایا، جس کی ایک شاندار مثال یہ ہے کہ جب مشرکین نے آپ کے ہجوں میں قصیدے لکھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں اپنے نبی کا دفاع کیا، اور رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہی کی طرح ہے۔ عہد نبی میں گستاخان رسول کا انجام یہودی عورت کا قتل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک نابینا شخص کی ام ولد لونڈی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اسے منع کرتا تھا، وہ گالیاں دینے سے باز نہ آتی تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی۔ ایک رات اس عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی تو اس نابینا صحابی نے ایک بھالا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کر دیا اور زور سے دبا دیا جس سے وہ مر گئی۔ صبح اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں اس کو قسم دیتا ہوں جس نے کیا جو کچھ کیا، میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک نابینا آدمی کھڑا ہو گیا اور اضطراب کی کیفیت میں لوگوں کی گردنیں پلانگتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے منع کرتا تھا لیکن وہ آپ کو گالیاں دینے سے باز نہ آتی تھی، میں اسے جھڑکتا تھا مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتی تھی، اس کے بطن سے میرے دو ہیرے جیسے بیٹے ہیں۔ گزشتہ رات جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی تو میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کر دیا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا تم گواہ رہو، اس کا خون حدر رائے گاہ ہے۔ ابو داؤد۔ کعب بن اشرف ایک مالدار اور متعصب یہودی تھا، اسے اسلام سے سخت عداوت اور نفرت تھی۔ جب مدینہ منورہ میں بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچی تو کعب کو یہ سن کر بہت صدمہ اور دکھ ہوا۔ اس نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ابھارنا شروع کر دیا، مسلمان عورتوں کے بارے میں عشقیہ اشعاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں بھی بہت سے اشعار کہے۔ کعب بن اشرف مسلمانوں کو مختلف ایذائیں بھی دیتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں، یعنی ایسے مبہم کلمات اور ذو معنی الفاظ جنہیں سن کر وہ خوش و خرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کی خوب تعریف کی اور بتایا کہ ہم تو اسلام لانے کے بعد بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا ہو چکے ہیں اور غربت ہم پر چھا چکی ہے، اور اس کے ہاں اپنا خوب اعتماد بنایا۔ ایک دن اس کے پاس رات کے وقت گئے اور آپ کے ساتھ ابو نائلہ، ابو ابس بن جبر، حرس بن اوس اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ نے ساتھیوں کو ہدایت کی تھی کہ جب میں خوشبو سونگھنے کے لیے اس کا سر نیچے کروں تو تم اسے قتل کر دینا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالا۔ رات کے آخری حصہ میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب بن اشرف کا قلم کیا ہوا سر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ الفتح الباری فی شرح البخاری۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔